بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا تہہ دل سے سلام۔ معزز ناظرین، فلسطین ایک ایسی سرزمین جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن تھی، آج جس میں خون ریزی ہے، آج جس میں سکون نہیں ہے، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اسی ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل، چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے فرمایا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کو کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اس ایسے رومیوں کی جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔
اللہ عز و جل فلسطین اور فلسطین میں رہنے والوں کی خیر اور حفاظت فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔